اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتے۔ ادفع باللتی ہی احسن، فیضل بس تم نیکی کو بدی کو نیکی سے دفع کرو۔ فیضل الذی بینک و بینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، جو تمہارا دشمن ہے وہ تمہارا دوست بن جائے گا۔ پرو ایکٹیویٹی یا پرو ایکٹیونیس، یہ میں نے بڑا دیکھا، سوچا، لوگوں سے پوچھا، اتفاق ہے اردو میں اس کا متبادل ایک ایسا لفظ جو مکمل طور پہ اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے وہ مجھے نہیں ملا۔ ایک مصرع کہیں سے ملا، کشتی بنائے رکھنا طوفان آنے سے پہلے۔ پرو ایکٹیویٹی کو سمجھنے کے لیے 2-3 واقعات میں آپ سے شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے ایک واقعہ چھوٹا سا ہے کہ پرانی بات ہے، اور یہ کوئی جوک بھی ضروری نہیں ہے کہ یہ واقعہ درست ہو، یہ ایک فرضی واقعہ بھی ہو سکتا ہے۔ آج سے 50 60 70 سال پرانی بات ہے کہ اس وقت نیٹ اتنا وہ نہیں ہوا تھا، مارکیٹ میں نہیں آیا تھا، تو امریکہ کی ایک سڑک پر جوتوں کی شوز بنانے والی 2 بڑی کمپنیز تھیں۔ ان دونوں بڑی کمپنیز نے اپنے ایک سیل مین کو مارکیٹنگ کے لیے افریقہ کے ایک دور دراز ریموٹ سے کنٹری میں بھیجا۔ دونوں ایک ہی فلائٹ سے گئے اور دونوں ایک ہی ساتھ اترے، دونوں نے ایک ہی وقت میں مارکیٹ کا وزٹ کیا۔ ان میں سے ایک سیل مین نے اس وقت ٹیلی گرام دیا، کیونکہ انٹرنیٹ تو نہیں تھا، ٹیلی گرام دیا کہ یہاں کوئی جوتے نہیں پہنتا، افریقہ تھا، یہاں کوئی جوتے نہیں پہنتا، یہاں رکنا بیکار ہے، میں اگلی فلائٹ سے واپس آ رہا ہوں۔ دوسرے سیل مین نے وزٹ کیا اسی مارکیٹ کا اور جواب دیا، جو ٹیلی گرام دیا، کہ یہاں کوئی جوتے نہیں پہنتا، زبردست ڈیمانڈ موجود ہے، فوری طور پر 1 لاکھ شوز کا آرڈر ہے۔ ایک ہی واقعہ، ایک ہی مشاہدہ، ایک طرح کے حالات، ایک فرد نے اس سے نتیجہ یہ نکالا کہ یہاں کوئی اپارچونٹی موجود نہیں ہے، مجھے واپس آنا چاہیے۔ دوسرے فرد نے یہ نتیجہ نکالا کہ یہاں زبردست، اسی مشاہدے سے، اسی ایکسپیرینس سے، انہی حالات سے اس نے یہ نتیجہ کنسیو کیا کہ زبردست اپارچونٹی موجود ہے۔ اسی کو پرو ایکٹیویٹی کہتے ہیں۔ یعنی یہ فرد کہ جس نے یہ میسج دیا کہ زبردست ڈیمانڈ موجود ہے، یہ پرو ایکٹیویٹی کی مثال ہے، اور یہ فرد جس نے یہ میسج دیا کہ یہاں کوئی گنجائش نہیں ہے، جس نے ایک نیگیٹو نتیجہ کنکلوڈ کیا، یہ ایک ری ایکٹیو اپروچ کی مثال ہے۔ اس کو مزید میں آپ کے سامنے 3 واقعات رکھوں گا، اور ہمارا جو پروگرام ہے وہ ان 3 واقعات کے گرد گھومے گا۔ انصاف سے واقف ہیں لوگ؟ نوجوان تو واقف ہوں گے۔ پشاور زلمی کون ہے؟ یہ ڈیرن سینی۔ تو یہ ویسٹ انڈیز کا کپتان رہا ہے۔ ہوا یہ کہ جب یہ ویسٹ انڈیز کا کپتان بنا تو ویسٹ انڈین کرکٹ بہت برے حالات کا شکار تھی۔ صورتحال یہ تھی، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ویسٹ انڈیز جو ہے وہ ورلڈ کپ کی سپر پاور کہی جاتی تھی ایک زمانے میں، 2 ورلڈ کپ لگاتار جیتے۔ لیکن جب یہ کپتان بنا تو ٹریجڈی یہ تھی کہ ویسٹ انڈیز کی پوری کرکٹ بکھر گئی تھی، اور ہوا یہ کہ جو ورلڈ کپ ہوا اس کے اندر ویسٹ انڈیز 11ویں، ٹوٹل 12 ٹیمیں تھیں، 11ویں نمبر پہ آئی۔ اچھا، آئی سی سی کے رولز یہ کہتے ہیں، اس زمانے میں جو آئی سی سی نے اس وقت رول بنایا تھا وہ یہ کہ ٹاپ 10 ٹیمیں جو ہیں وہ چیمپئنز ٹرافی میں شریک ہوں گی، ورلڈ کپ کی جو ٹاپ 10 ٹیمیں ہوں گی۔ ہوا یہ کہ ویسٹ انڈیز جو ہے وہ 11ویں نمبر پہ تھی، تو ویسٹ انڈیز ناک آؤٹ ہو گئی، چیمپئنز ٹرافی کے لیے ایلیجیبل نہیں تھی، اس نے کوالیفائی نہیں کیا۔ اب جناب جو کرکٹ کے پنڈت ہیں آئی سی سی کے بڑے، وہ بیٹھے کہ ویسٹ انڈیز کے بغیر چیمپئنز ٹرافی کا تصور نہیں ہے، ویسٹ انڈیز کی ایگریشن، ویسٹ انڈینز کا ٹیمپو۔ دوسری بات یہ کہ اگر ہم نے ویسٹ انڈیز کو نکال باہر کیا تو کرکٹ جو پہلے ہی 10-12 ممالک کھیلتے ہیں اس میں سے ایک پورا ریجن، ویسٹ انڈیز کے آس پاس کوئی کرکٹ نہیں کھیلتا، ایک پورے ریجن سے کرکٹ آؤٹ ہو جائے گی۔ اور تیسری بات یہ کہ ویسٹ انڈیز جو ہے مارکیٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے ویسٹ انڈیز بڑی اہم ٹیم ہے، تو یہ ہوا کہ ویسٹ انڈیز کو ایکسس دی جائے، تو ویسٹ انڈیز چیمپئنز ٹرافی کا حصہ بن گئی۔ اس کے اوپر آسٹریلین کرکٹ بورڈ کو شدید اعتراض تھا، اور آسٹریلیا نے اس کے خلاف کیمپین چلائی، اور جب ٹورنامنٹ شروع ہوا تو ویسٹ انڈیز شریک تو تھی، لیکن ہوا یہ کہ کمنٹری باکس میں جتنے آسٹریلین کمنٹیٹرز تھے انہوں نے شدید مخالفت کی، ہر وقت تنقید کی، مذاق اڑایا۔
اچھا ان کے ساتھ ایک اور مسئلہ یہ تھا کہ ویسٹ انڈین بورڈ اپنے مسائل کا شکار تھا, ویسٹ انڈین حکومت اپنے مسائل کا شکار تھی, ان کو گورنمنٹ اسپانسرشپ بھی نہیں ملی, ان کو انڈیا کی کمپنی نے اسپانسر کیا اور ان کے پیڈس اور بیٹس اور ہوائی ٹکٹ سب انڈیا نے اسپانسر کیے پرائیویٹلی, اور یہ ٹیم بڑے مشکل حالات میں سری لنکا پہنچی جہاں چیمپئنز ٹرافی ہو رہی تھی. اب ہوا یہ کہ جس وقت یہ کھیلتے تھے تو کمنٹری باکس سے مستقل ان کی مخالفت ہوتی تھی. خاص طور پہ ایک بہت بڑا نام ہے کرکٹ کا, لیگ اسپنر شین وارن, وہ ان کا بہت مذاق اڑاتا تھا. ایک دفعہ شین وارن نے کہا کہ یہ 11 ان کے درمیان اختلافات بھی بہت تھے آپس میں کہ یہ 11 کھلاڑی نہیں ہیں, 11 مدر ان لاز ہیں, 11 ساسیں ہیں جو ہر وقت لڑتی رہتی ہیں. ایک دفعہ اس نے کہا کہ یہ ٹیم تو توہین ہے کرکٹ کی کہ یہ ٹیم جو ہے وہ چیمپئنز ٹرافی کا حصہ ہے. یہ سب سنتا رہا ڈیرل سنی اور خاموش رہا, اور بالآخر مارتی کھدیڑتی یہ ٹیم جو ہے فائنل میں پہنچ گئی. یہ ٹیم فائنل میں پہنچی اور فائنل میں اس نے انگلینڈ کو ہرایا. پوری سیریمنی ہوئی, 30,000 کا کراؤڈ موجود تھا کولمبو میں. اس نے یہ دونوں ہاتھ میں اپنے ٹرافی, ایک مین آف دی میچ اور ایک پوری جو ٹرافی تھی وہ اٹھائی, اور اچانک اس نے ایک عجیب و غریب موو کی. اس نے کمنٹری باکس کی طرف منہ کیا, چہرہ کیا, اور مائک میں کہا ویسٹ انڈین مائک میں نہیں بولتے, ویسٹ انڈین بیٹ سے بولتے ہیں. ویسٹ انڈین مائک سے نہیں بولتے, ویسٹ انڈین بیٹ سے بولتے ہیں. کول, کام, کمپیکٹ, کمپوزڈ ریئیکشن. یہ آگے چلتے ہیں. یہ واقعہ آپ نے سنا, اس کو ذہن میں رکھیے گا, ہمارا آگے اس واقعے سے بڑا گہرا تعلق ہے. اس آدمی سے کوئی واقف ہے؟ یہ آدمی, یہ لڑکا, یہ آدمی جس وقت 8 سال کا تھا, انتہائی کسمہ پرسی میں, انتہائی پریشانی میں, کروشیا میں تھا. یہ کروشیا سے اپنی ماں کے ساتھ اس حالت میں نکلا کہ وہاں سول وار تھی, اور وہاں بہت مشکل حالات میں اپنے باپ سے بچھڑ گئے جس کا اس نے دوبارہ کبھی منہ نہیں دیکھا. یہ شخص جو ہے یہ پہنچا اپنی ماں کے ساتھ بڑے مشکل حالات میں, کبھی پیدل, کبھی ٹرین, کبھی بس, بالآخر ایئر ٹکٹ امریکہ پہنچ گیا. اور امریکہ میں یہ ایلیگل امیگرینٹس میں شامل تھا, تو کچھ دن اس نے ایک برج کے نیچے ٹائم گزارا, اور ڈسٹ بن سے کچرا چن کے اس نے اپنا کھانے کا بندوبست کیا اپنے اور اپنی ماں کے لیے. بالآخر ان کی زندگی میں ایک چھوٹی سی خبر آئی کہ یہ رجسٹرڈ ہو گئے, اور سوشل سیکیورٹی سے ان کو ہر مہینے 1 تاریخ کو سوشل سیکیورٹی کے آفس جائیں گے, اور وہاں ان کو $200 ملے گا, اور تھوڑا سا گزر بسر شروع ہوئی. اب یہ وہاں پہنچتا تو وہاں پہ ایک خاتون بیٹھی ہوتی, ہر مہینے اس کی اس خاتون سے ملاقات ہوتی ہے, اپنے ماں کا ہاتھ پکڑے وہاں پہنچتا, اور وہ خاتون وہاں بڑا اس کے ساتھ برا سلوک کرتی. ظاہر ہے یہ لوگ مانگنے والا ہاتھ تھا, یہ لینے والا ہاتھ تھا, تو یہ جو ہے اپنا وہاں $200 ملتے اور اس کے ساتھ بہت سارے تانے ملتے. ایک دفعہ اس خاتون نے کہا تم زندگی بھر کچھ نہیں کر سکتے, تم زندگی بھر اسی طرح لائن میں لگے رہو گے. یہ سنتا رہتا اور واپس چلا جاتا. اس دوران اس نے جو ہے ایک سپر ڈپارٹمنٹل اسٹور میں ایک چھوٹی سی جاب آئی, اور وہ اس نے وہاں جاب کر لی, اور وہ تھی ٹوائلٹ صاف کرنے کی جاب. یہ باقاعدہ اس ڈپارٹمنٹل اسٹور میں ٹوائلٹ صاف کرتا. یہ ٹوائلٹ صاف کرنے کا کام اس نے اتنی اسمارٹلی کیا کہ یہ مینجمنٹ کی نظروں میں آ گیا, اور مینجمنٹ نے اس کو پوری مارکیٹ کی صفائی ستھرت کر دی, موپنگ کرتا تھا. اس کے بعد اس کی ستھرت شیلفنگ بھی کر دی گئی کہ شیلفنگ بھی یہ کرے گا. اب بالآخر اچھا اس دوران یہ پڑھتا رہا. آئی ٹی اس کا خاص شعبہ تھا, اور بالآخر اس نے مسٹر جین کام نے واٹس ایپ, آپ میں سے ہر ایک واٹس ایپ یوز کرتا ہے, یہ آدمی واٹس ایپ کا انوینٹر ہے. اس نے واٹس ایپ بنایا, تخلیق کیا, اور کچھ ہی دنوں میں واٹس ایپ جو ہے وہ دنیا بھر میں بہت زیادہ استعمال ہونے والا, پاپولر. آج بھی آپ دیکھتے ہیں واٹس ایپ کتنا امپورٹنٹ ہمارے سامنے ٹول ہے. پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ اس کو فیس بک کی جانب سے آفر آئی کہ ہم آپ سے یہ پرچیز کرتے ہیں. نیگوسیشن ہوئی, $5 بلین میں اس کا سودا ہوا واٹس ایپ کا. اس نے ایک عجیب و غریب شرط لگائی. اس نے کہا کہ باقی سب تو ٹھیک ہے, میں $5 پہ بھی کوئی نیگوشیٹ نہیں کر رہا, بس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سائننگ سیریمنی ہوگی, یہ سائننگ سیریمنی کسی آفس میں نہیں ہوگی, واٹس ایپ کے آفس میں نہیں ہوگی, فیس بک کے آفس میں نہیں ہوگی, کسی ہوٹل میں نہیں ہوگی, یہ سوشل سیکیورٹی کے اس آفس میں ہوگی جہاں سے میں ہر مہینے جا کے $200 لیا کرتا تھا. بڑی حیران ہوئی, پورا میڈیا اس پہ حیران رہ گیا, کیونکہ اب یہ جین کام وہ نہیں, جین کام نہیں تھا, اب یہ بہت بڑا CEO تھا. لیکن سب کو حیرت ہوئی, لیکن چونکہ اس میں کوئی حرج نہیں تھا, وقت مقررہ پہ جب میڈیا پہنچے
تو یہ اس سے 30 منٹس پہلے وہاں پہنچ چکا تھا، اور میڈیا نے دیکھا کہ دور ایک کونے پہ سب سے آخری چیئر پہ بیٹھا جین کانگ رو رہا ہے۔ سائننگ سیریمنی ہوئی، چیک اس کو حوالے ہوا، اس نے فائل اٹھائی اور سیدھا اس کاؤنٹر پہ گیا اور وہاں چیک پھینک کے اس نے کہا یہ ہے میری برتھ، تم کہتی تھی میں کسی قابل نہیں ہو سکتا، میں اس قابل ہوں۔ کول، کام، کمپیکٹ، کمپوز ریئیکشن، وقت پہ ریئیکشن، بے موقع ریئیکشن نہیں، اپنے ٹائم پر ریئیکشن۔ ایک اور واقعہ، آخری واقعہ، یہ ایک جہاز ہے، شپ ہے، ظاہر ہے آپ میں سے واقف نہیں ہوں گے اس سے لوگ، اس کا نام ہے تسمان اسپرٹ۔ 2003 میں یا 2002 یا 2003 میں کراچی کے ساحل پر یہ لنگر انداز ہوا، یہ گریک سے آیا تھا۔ ہوا یہ کہ یہ جہاز کولیپس کر گیا، یہ جہاز کولیپس کر گیا، یہ اسی کی تصویر ہے، اور اس وقت میڈیا کا سب سے بڑا ایشو بن گیا کہ یہ شپ جو ہے، چونکہ جب یہ کولیپس ہوا تو اس کے اوپر کئی تھاؤزنڈ ٹن آئل موجود تھا، وہ آئل کراچی کے سمندر میں پھیل گیا اور کراچی کی سب سے بڑی نیوز بن گئی ہے۔ ہوا یہ کہ اس کراچی کے اندر جو آلودگی ہے، جو پولیوشن ہے سمندر میں، وہ بہت بڑھ گئی۔ یہاں کچھ علاقہ صاحب کے ڈیفینس کے ساتھ کچھ علاقہ خالی بھی کرایا گیا، ہر طرف آئل پھیلا ہوا اور جانوروں کی لاشیں، اور کراچی کا ساحل بند کر دیا گیا، اور یہ بات مشہور ہو گئی کہ اتنی زیادہ پولیوشن ہے کہ اگلے 500 ایئرس تک یہاں پہ جانور پیدا نہیں ہو پائیں گے یا مر جائیں گے۔ یہ ایک بڑا واقعہ تھا۔ اچھا، یہ پورا کا پورا جو نزلہ ہے وہ گر رہا تھا کے پی ٹی پہ، اور یہ خیال تھا کہ کے پی ٹی کے جو بڑے افسران ہیں وہ اس کی زد میں بلا وجہ آ رہے ہیں، اور وہ جو ہے نا وہ شاید نہ صرف یہ کہ وہ ٹرمینیٹ کر دیے جائیں، ان کی فائلیں کھل جائیں، بلکہ ان کی گرفتاریاں بھی ہو جائیں۔ ایسے میں یہاں سے جہاں یہ واقعہ ہوا، یہاں سے 16 کلومیٹر دور، یہ دیکھیں یہ پولیوشن کے سارے مناظر ہیں، اس وقت کے اخبارات سے لیے میں نے، جانور مر رہے اور بالکل برا حال ہو گیا نا اس پوری آبادی کا۔ ایسے میں یہاں سے 16 کلومیٹر دور ایک عمارت کے اندر کراچی بلدیہ، یہاں پہ ایک شخص بیٹھا ہوا جس کا آپ سب واقف ہیں، نعمت اللہ خان ایڈوکیٹ۔ نعمت اللہ خان ایڈوکیٹ کے مسائل یہ تھے کہ یہ 2001 میں ناظم کراچی بنے تھے اور شدید پریشر میں تھے، سب کی توقعات ان سے تھیں، سب کی امیدیں ان سے تھیں، لیکن مسئلہ یہ درپیش تھا کہ مرکز میں پرویز مشرف کی حکومت تھی اور مقتدہ مجلس عمل اور قاضی حسین احمد صاحب جو ہیں وہ اس کے مخالف تھے۔ قاضی صاحب تو بالخصوص کسی طور پر بھی مرکز میں کمپرومائز کرنے پہ تیار نہیں تھے۔ صوبے میں ایم کے ایم کی حکومت تھی، عشرت العباد تھے، اور ہر قدم پہ رکاوٹیں ڈالی جا رہی تھیں۔ کراچی بلدیہ کا بجٹ تھا 5 ارب روپے، جو سارا کا سارا تنخواہوں پہ جا رہا تھا۔ پیچھے پوری تحریک، پوری جماعت، توقعات، امیدیں، سارا ووٹر کہ نعمت اللہ خان ایڈوکیٹ آئے ہیں تو اب ہماری جو ہے توقعات پوری ہوں گی۔ ایسے میں یہ ایک واقعہ ہوا۔ اس واقعے کے بعد بنتا تو یہ تھا کہ نعمت صاحب بھی 2 بیان داغ دیتے، ایک پریس کانفرنس کرتے اور کے پی ٹی کے خلاف جو ہے ایک محاذ کھڑا کر دیتے، اور کے پی ٹی کے افسران جو پہلے ہی شکنجے میں تھے اور شکنجہ مضبوط ہو جاتا۔ نعمت صاحب نے صورتحال کو سمجھا، ویژن صورتحال کو سمجھا، اور انہوں نے یہ طے کیا کہ اس صورتحال کے اندر ایک اپارچونٹی موجود ہے، اور وہ اپارچونٹی یہ ہے کہ کے پی ٹی کے اوپر ہاتھ رکھا جائے، ان کے افسران کو سے ملا جائے۔ نعمت صاحب کے پی ٹی کا دورہ کیا انہوں نے خاموشی کے ساتھ، اور وہاں سے جب وہ نکلے باہر، انہوں نے ان سے کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں، جو ہو گیا سو ہو گیا، بلدیہ کراچی اپنی ذمہ داری پوری کرے، آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں، اور ہم جو ہے مل کر اس مصیبت پہ جان چھڑاتے ہیں، ہماری پوری مشینری آپ کے پاس ہے۔ نعمت صاحب جس وقت کے پی ٹی کے چیئرمین سے مل کے نکلے تو دوران ملاقات جو ایک صاحب موجود تھے، انہوں نے یہ حوالہ دیا کہ کے پی ٹی کے چیئرمین کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں اور لہجہ بھرایا ہوا تھا کہ نعمت صاحب آپ نے ہمیں سنبھال لیا، ورنہ ہم تو مرے جاتے ہیں۔ اور پھر ہوا یہ کہ کراچی کا جو یہ پورا جو کراچی کا معاہدہ کراچی جب ہوا، کراچی پیکج، اس کے اندر کے پی ٹی کا سب سے بڑا شیئر تھا۔ یہ فلائی اوور پورا کے پی ٹی نے پھر محسوس کیا کہ اس آدمی کو ہمیں جواب دینا چاہیے۔ نعمت صاحب نے ایک ایسے واقعے سے کوئی لینا دینا کراچی کے حالات سے نہیں تھا، اس سے انہوں نے کراچی کی ترقی کشید کی، اور کراچی یعنی نعمت صاحب، یعنی اگر یہ وہ واقعہ نہ ہوتا جس کا کوئی تعلق نہیں تھا، تسمان اسپرٹ کا کوئی تعلق نہیں تھا آگے آنے والے واقعات سے، لیکن نعمت صاحب نے ایک پرویکٹیو اپروچ اختیار کی، اس واقعے کو سمجھا، اس میں سے
اپارچونٹی کشید کی، اپنے ریئیکشن کو کنٹرول رکھا، اور یہ واقعہ کول، کام، کمپیکٹ، کمپوزڈ ریئیکشن، یہ ہے پرو ایکٹیویٹی۔ آگے چلتے ہیں۔ اگر ہم تینوں واقعات کا تجزیہ کریں، تینوں افراد تین مختلف دنیاؤں کے لوگ تھے، ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں تھا۔ ایک آدمی جو ہے وہ اسپورٹس مین تھا، ایک آدمی جو ہے وہ کراچی کی سیاسی دنیا کا حصہ تھا، اور تیسرا فرد جو ہے وہ آئی ٹی کی دنیا کا آدمی تھا، نہ کبھی ملے۔ لیکن ان تینوں واقعات میں جو قدر مشترک ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ کہ یہ تھی، اور یہی پرو ایکٹیویٹی ہے، سب کو مشکل ترین حالات کا سامنا تھا۔ ایک جو ہے کرکٹ ٹیم پوری زوال کا شکار تھی، ذلت تھی، ہر وقت کمنٹری باکس سے جو ہے وہ ٹانٹنگ ہو رہی تھی، ہر وقت جملے کسے جا رہے تھے، مذاق اڑ رہا تھا، اخبارات میں کارٹون بن رہے تھے۔ ایک پورا بورڈ، ایک پورا کا پورا کنٹری جو ہے وہ ایک کیمپین چلا رہا تھا ویسٹ انڈیز کے خلاف، ویسٹ انڈیز ریڈل سیمی۔ دوسرے نعمت صاحب کو کوئی بھی پوائنٹ پلس نہیں مل رہا تھا، پریشر بہت زیادہ تھا، اپنے ووٹر کا، اپنے کارکن کا، پوری جماعت کا، سب کام چاہ رہے تھے، تھا کچھ بھی نہیں ہاتھ میں۔ ٹوٹل 5 ارب روپے جو کہ تنخواہوں میں جا رہے تھے، کوئی فنڈ موجود نہیں تھا، مرکز میں بھی مخالف حکومت تھی، صوبے میں بھی مخالف حکومت تھی۔ غربت، تیسرے آدمی، غربت، ذلت کی زندگی، پاورٹی، ٹوائلٹ صاف کرنا، یہ اس کا زندگی کا آغاز تھا۔ ہر مہینے $200 لینا اور تانے سننا، یہ ان تینوں کی زندگی میں مشکلات تھیں۔ تینوں نے غیر ضروری ریئیکشن سے گریز کیا۔ ایسا نہیں ہوا کہ ویسٹ انڈیز کا کپتان جو ہے پہلے میچ کے بعد ایک پریس کانفرنس کر دیتا اور بھڑ جاتا، کل شروع ہو جاتی، کسی کو پیچھے لگا دیتا، ویسٹ انڈیز ورسز آسٹریلیا، حکومتیں اڑ جاتی۔ نہیں، بالکل اپنے آپ کو خاموش رکھا، اپنے آپ کو رد عمل سے ظاہر کرنے سے بالکل گریز رکھا۔ اسی طرح نعمت صاحب، 2 سال تک نعمت صاحب 2001 میں ناظم کراچی بنے تھے، کوئی ریئیکشن نہیں، نہ ایم کیو ایم کے خلاف، نہ مرکزی حکومت کے خلاف، نہ کوئی شکوہ، نہ کوئی شکایت، نہ کوئی پریشانی، نہ کوئی نا امیدی، نہ کوئی ڈپریشن کا اظہار، بالکل ٹالرنس، خاموشی۔ اور جین قوم، کوئی شکوہ نہیں، کبھی اس کھڑوس عورت کو جواب نہیں دیا کہ تم کون ہوتی ہو، تم 2 ٹکے کی ملازمہ ہو، تمہیں رائٹ ہے، آگے بڑھ جاتے کل نہیں، کچھ نہیں۔ 5 سال تک، 7 سال تک اس عورت سے لیتے رہے پیسے اور اس کو جواب کبھی نہیں دیا۔ ان تینوں نے کبھی جواب نہیں دیا، اپنے آپ کو درپیش صورتحال میں ایڈجسٹ رکھا، مینٹین رکھا، اپنے آپ کو، اپنی پوزیشن کو برقرار رکھا۔ اپنی لیڈرشپ، اس نے اپنی لیڈرشپ کو استعمال کیا، پہلے فرد نے کپتانی کو استعمال کیا اور اپنی پرفارمنس دی۔ نعمت صاحب نے اپنی پرفارمنس دی، جین قوم نے اپنی پرفارمنس دی، اپنی کمزوری اور طاقت کو سمجھا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، تینوں نے یہ محسوس کیا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اپنی کمزور ایریاز سے اوائڈ کیا اور اپنے طاقتور ایریاز جو تھے ان کو استعمال کیا اور طاقت کے دائرے کو بڑھایا۔ ابھی اس پہ آگے بات کریں گے۔ انتظار کیا، منصوبہ ترتیب دیا، اپنے آپ کو کمپیکٹ رکھا، بالآخر ایک وقت آیا۔ وقت خود بخود آتا ہے، جب آدمی ان 3 چیزوں پہ قائم رہے تو ٹائم ضرور آتا ہے۔ وقت آیا اور اسٹرائک کیا، یہی پرو ایکٹیویٹی ہے۔ اس کو تھوڑا سا ہم تھیوریٹیکلی لے کے چلیں تو پرو ایکٹیویٹی میں پہلی چیز ہے سیلف اویئرنیس، اپنے آپ کو جاننا۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا ابھی، ان تینوں افراد نے اپنی کوالٹی کے اوپر بات کی، میں کیا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، میری طاقتیں کیا ہیں، میری کمزوریاں کیا ہیں۔ دوسری چیز یہ اینالائزنگ پیراڈائم، اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ تھوڑی دیر میں۔ ابھی ہم تھنگس ٹو ان مائی، میرے قابو میں کیا ہے اور کیا چیزیں ہیں جو میرے قابو سے باہر ہیں۔ اگلی چیز ہے رسپانسبلٹی، اور یہ رسپانسبلٹی نہیں ہے، یہ ہے رسپانس پلس ایبلٹی، جو اس کا کمپاؤنڈ ورڈ ہے۔ اب ایبلٹی، وہ ایبلٹی جس کی وجہ سے آدمی رسپانس دے۔ اور چوتھی چیز ہے ڈیسیجن میکنگ۔ یہاں تک بات کلیئر ہے؟ تھوڑا سا یہ مختلف موضوع ضرور ہے کیونکہ شاید ہمارے ہاں پرو ایکٹیویٹی پہ بات کم ہوتی ہے ہماری مسلم سوسائٹی میں، کیونکہ ہم لوگ مجموعی طور پہ، پاکستان بھی اور مسلمان بھی، ریئیکٹیو اپروچ کا شکار ہیں، ریئیکٹیو اپروچ کا شکار۔ مثال کے طور پہ میں ابھی اس کو بات آگے بڑھنے سے پہلے بات کروں کہ ابھی اللہ نہ کرے نعوذ باللہ کوئی احانت قرآن کا واقعہ ہوتا ہے، کسی علاقے میں قرآن جل جاتا ہے، کیا ہوگا؟ مظاہرے ہوں گے، جلوس نکلیں گے، جلسے نکلیں گے، یہ ریئیکٹیو اپروچ ہے۔ لیکن یو کے میں ایک سوسائٹی نے کیا کیا، اس دن قرآن تقسیم کرنے شروع کر دیے، ایک دن طے کیا اور قرآن تقسیم کرنے شروع کر دیے۔ یہ خیال تھا کہ چونکہ قرآن اس وقت ایشو بنا ہوا ہے، اس وقت لوگ قرآن زیادہ، یہ پرو ایکٹیو اپروچ ہے۔
آپ دیکھیے کہ ایک ہی واقعے سے، جیسے پہلے واقعے میں ہوا تھا نا کہ دو سیلز مین تھے اور دونوں نے الگ الگ واقعہ، دونوں نے الگ الگ بات کشید کی تھی، دونوں نے الگ الگ بات جو ہے وہ کنسیو کی تھی. ایک نے جو ہے وہ آرڈر دیا تھا، ایک نے جو ہے وہ واپسی کا سفر. یہ پرویکٹیو اور ریئیکٹیو اپروچ کا فرق ہے. اس پہ ہم مزید بات کرتے ہیں. دیکھیں اس میں پہلی چیز جو ہے سیلف، یعنی اپنے آپ کو سمجھنا. دیکھیں یہ بات طے ہے، اللہ میاں نے دنیا میں، کبھی اس کے اوپر تفصیل سے بات ہوگی، دنیا میں اللہ میاں نے 13 ٹیلنٹ رکھے ہیں. 13 باقاعدہ سوشل سائنٹسٹ نے ان کو لکھا ہے. 13 ٹیلنٹس دنیا میں موجود ہیں. 13. اللہ میاں نے کسی آدمی کو کسی ٹیلنٹ سے خالی نہیں رکھا. کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ آپ کے اندر اللہ میاں نے رکھا ہے. اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی سے 2 ٹیلنٹ کا مرکب ہو آپ کے اندر، کوئی سے 5 ٹیلنٹ کا کمپاؤنڈ مکسچر ہو آپ کے اندر. ٹیلنٹ آپ کے اندر موجود ہے. آپ نے اس ٹیلنٹ کو تلاش کرنا ہے. وہ کون سی چیز ہے کہ جس کو آپ ہر وقت کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، جس کے اندر آپ کو مزہ آتا ہے، جو آپ کی طاقت ہے، جس کے بارے میں لوگ تعریف کرتے ہیں. ابھی انہوں نے اعلان کیا عبد الرحمان کے بارے میں اور یاسر کے بارے میں. انہوں نے کہا کہ یاسر کے اس ٹیلنٹ کو ہم تلاش نہیں کر سکے تھے. یاسر کے اندر یہ ٹیلنٹ ہے، عبد الرحمان کے اندر یہ ٹیلنٹ ہے. مذاق میں ترانہ پڑھ ڈالا انہوں نے. یہ ہے نا ٹیلنٹ، یہ ٹیلنٹ ان کے اندر موجود ہے. اسی طرح بہت 13 ٹیلنٹ ہیں اس طرح کے. اس میں سے آپ کے اندر کون سا ٹیلنٹ ہے؟ آپ اچھا لکھ سکتے ہیں، آپ اچھا بول سکتے ہیں، آپ اچھی گپ شپ کر سکتے ہیں، آپ اچھا پڑھا سکتے ہیں، آپ اچھا مسکرا سکتے ہیں، آپ اچھا آئی ٹی کے اسپیشلسٹ ہیں، آپ اچھے گرافک ڈیزائنر ہیں، آپ کے اندر کریٹیوٹی ہے. ان 13 ٹیلنٹ میں سے کون سا ٹیلنٹ آپ کے اندر ہے؟ آپ بہت زیادہ مجلسی ہیں. مجھے یاد ہے ہمارے دہلی کالونی کے مدر حلقہ دہلی کالونی ہے سب کا ایک بزرگ رکن ہوتے تھے، یوسف صاحب، انتقال ہو گیا. آپ میں سے شاید کسی نے بھی نہ دیکھا ان کو. وہ ہر وقت تنقید کا شکار رہا کرتے تھے کہ یہ آدمی کچھ نہیں کرتا. رکن جماعت تھے، وہ نہیں کر پاتے تھے. ان کے انتقال کے بعد معلوم ہوا کہ جس وقت جو کیمپ لگا کرتے تھے نا، اس کے اندر وہ ہر وقت اس کیمپ کو نا موبلائز رکھتے تھے. اس کے اندر کبھی چائے لا رہے ہیں، کبھی مونگ پھلیاں لے آئے، ہنسی مذاق کر رہے ہیں. تو ان کے انتقال کے بعد معلوم ہوا کہ کیمپ ویران ہو گیا. ان کے اندر اللہ نے یہ خوبی رکھی تھی کہ وہ ایک مجلس جما کے رکھتے تھے، جوک سنا رہے ہیں، اس سے مذاق کر رہے ہیں، اس پہ ٹونٹنگ کر رہے ہیں. یہ ایک ٹیلنٹ تھا ان کا. تو اس طرح کے 13 ٹیلنٹس میں سے کوئی 1 2 4 5 ٹیلنٹ اللہ نے آپ کے اندر رکھے. اچھا اس کے برعکس کچھ نہ کچھ کمزوریاں بھی رکھی ہیں. کمزوریوں سے کوئی خالی نہیں ہے. ٹیلنٹ بھی موجود ہے، کمزوریاں بھی موجود ہیں. آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ جو سرکل آف کنسرن ہے نا آپ کا، جو آپ کے اندر کمزوریاں ہیں اور سرکل آف انفلوئنس ہے، اس کو آپ جان جائیں اور سرکل آف انفلوئنس کو آپ بڑا کرنا شروع کر دیں. آپ اپنی خوبیوں کو استعمال کرنا شروع کر دیں. جب آپ اپنی خوبیوں کو استعمال کرنا شروع کریں گے تو کمزوریوں کو کم استعمال کرنا شروع کر دیں. آپ کو جب پتا ہوگا، آپ کو اپنی کمزوریاں پتا ہوں گی اور اپنی طاقتیں پتا ہوں گی، تو خود بخود آپ جو ہے اپنی طاقتوں کو استعمال کریں گے. جب آپ سرکل آف انفلوئنس کو بڑھائیں گے تو سرکل آف کنسرن رہے گا سب کچھ اسی دائرے میں. جب آپ اپنی طاقتوں کو، اپنی اسٹرینتھس کو، اپنی خوبیوں کو، اپنے ٹیلنٹ کو آپ یوز پہلے تو آپ جان جائیں اس کو. جب آپ جان جائیں گے تو آپ اس ٹیلنٹ کو یوز کریں گے تو خود بخود سرکل آف کنسرن کم ہوتا چلا جائے گا. یہ دیکھیے، یہ ہمارے دبئی میں ایک صاحب ہوتے تھے، یہ میں وہاں سے چوری کر کے لایا ہوں. ایک دفعہ وہاں پہ ایسی ایک ورک شاپ سی ہوئی تھی، اس کے اندر لوگوں سے بنوایا تھا. یہ انہوں نے اپنا خوبیاں لکھی. ان کے خیال میں ان کے اندر یہ خوبیاں تھیں. اچھا اس پہ غور نہیں کیا، ایسے کسی پروگرام میں ایک فارما دیا گیا، آپ اپنی خوبیاں لکھیں. انہوں نے یہ خوبیاں لکھی. انہوں نے خوبی لکھی میں اچھا مسکراتا ہوں. ان کا خیال تھا وہ مسکراتے بہت اچھا ہیں. دوسرا ان کا خیال یہ تھا کہ میں بولتے ہیں اچھے اسپیکر تھے وہ، اور لکھنے کی بھی ان کے اندر صلاحیت تھی. تیسرا ان کا خیال یہ تھا کہ میں تعلق بنانے میں بہت اچھا ہوں، میں ریلیشن لوگوں سے ڈیولپ کر لیتا ہوں. میں ایک کتاب، ان کو کتاب پڑھنے کا بہت شوق تھا، ہر وقت مارکیٹ میں ان کے بارے میں مکمل معلومات رہتی تھی. ٹیلی فون کے وہ چیتے تھے، وہ بہت بڑے بڑے کام ٹیلی فون کے ذریعے نکلوا لیا کرتے تھے، موبائل کے ذریعے. ان کی فیملی بہت اسٹرانگ تھی، پنجاب کے تھے اور بہت اسٹرانگ فیملی سے بلانگ کرتے تھے. بڑے بڑے ایم این ایز ان کے اس میں تھے اور ان کے پاس اپنی گاڑی تھی. یہ انہوں نے اپنی ایک طرح سے سمجھیے اپنا ایریا آف انفلوئنس بنایا، اپنا سرکل آف انفلوئنس. اس کے بعد انہوں نے اپنا سرکل آف کنسرن بنایا. ان کا خیال تھا گاڑی تو ہے میرے پاس لیکن ڈرائیونگ مجھے پسند نہیں کرتا ہوں. میں حتی الامکان کوشش کرتا ہوں کسی اور کے ساتھ سفر کر لوں. میں ایتھلیٹ، بالکل ان کی جان نکلتی تھی سوئمنگ کرنے سے. آپ کے ساتھ آتے تو اس وقت صحیح سائڈ میں بیٹھے ہوتے. فٹ بال تو ان کی بات بھی نہ کی جائے. سفر، ٹریولنگ پسند نہیں کرتے تھے.
یعنی دبئی میں ہمارے یہاں ہوتا یہ تھا کہ ابو ظہبی میں کوئی پروگرام ہو رہا ہے تو ان کی جان نکلتی تھی، بھائی اس کو یہیں دبئی میں لے آؤ، کسی طریقے سے اظہار کرتے تھے. وقت کو ان کا خیال تھا وہ صحیح طور پہ مینیج نہیں کرتے، جو ان کا خیال تھا ہمیں نہیں معلوم، جو ان کا خیال تھا کہ وقت کو وہ صحیح طور پہ مینیج نہیں کرتے. برا بہت جلدی مانتے تھے وہ. کوئی بات ہو جائے، کوئی جملہ ان کے منہ سے نکل جائے، کسی کے منہ سے نکل جائے، محفل میں کوئی بات ہو جائے، ان کو چہرے سے معلوم ہوتا تھا کہ اب یہ جو ہے نا وہ نیند ان کو بہت زیادہ آتی تھی. ملک صاحب کو بھی آ رہی ہے اس وقت، نیند ان کو بہت زیادہ آتی تھی نا، یعنی مسئلہ تھا ان کا. بڑی محفلوں سے وہ کہتے تھے میں جلدی اٹھ کے آ جاؤں. اب دیکھیے یہ ایک شخص نے اپنا ایریا آف انفلوئنس بنایا اور ایریا آف کنسرن بنایا، اپنی طاقتیں. اب ہم میں سے ہر فرد کو یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا، ابھی ہم 5 منٹ کا وقفہ کرتے لیکن اس کا ہم نے انتظام نہیں کیا، پروگرام کا میٹر زیادہ تھا، میں نے چاہا کہ تھوڑا کیس آپ نے آج یہ کرنا ہے، اور اگر آپ نے یہ کر لیا تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے اپنی 25% لڑائی جیت لی، آپ پرویکٹیویٹی کی طرف چلے گئے. ہم میں سے وہ جو پرویکٹیو ہوں گے نا، وہ اگلے 24 گھنٹے میں یا ایک سرٹن ٹائم میں جو طے کریں گے 3 دن میں، آپ اپنا ایریا آف انفلوئنس بنائیں، آپ اپنا ایریا آف کنسرن بنائیں. یہ ممکن ہی نہیں ہے، آپ کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی اللہ نے آپ کے اندر رکھی ہوگی. آپ نے وہ ایریا آف، آپ کو معلوم ہے کہ جو لوگ اپنا ایریا آف انفلوئنس بنا لیتے ہیں، ایک کپڑے کا تاجر جو اپنے کندھے پہ کپڑا رکھ کے بیچتے تھے کوٹلی میں، وہ اب بکر صدیق بن گئے. کیا ہوا؟ یہی تو ہوا دراصل. ایریا آف انفلوئنس کسی نے، اللہ کے نبی نے ان کا ڈیفائن کر لیا. ایک کھلنڈرا سا نوجوان فاروق اعظم بن گئے، دنیا کے فاتح بن گئے. ایک غلام ابن غلام مؤذن رسول بن گئے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک صحافی سید ابو الاعلیٰ مودودی بن گئے. یعنی آپ دیکھتے جائیں نا، ایک کپڑے کا تاجر، تولیے کا تاجر قاضی حسین احمد کیا تھے؟ میڈیکل اسٹور کے مالک تھے اور ساتھ میں تولیے کی ایک فیکٹری چلانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے. چل نہیں پا رہا تھا اس لیے کہ ان کو اس میں مزہ نہیں آ رہا تھا. وہ ان کا ایریا آف کنسرن تھا. وہ ایک ایسے کام میں انوالو تھے کہ جو کہ ان کا ایریا آف، ان کا سرکل آف کنسرن تھا. ایک ایسے کام میں بزی تھے. وہ اصل کام کیا تھا؟ تحریک اسلامی کی قیادت. انہوں نے ایریا آف انفلوئنس تیار کر لیا، اپنا ڈیفائن کر لیا، کنسیو کر لیا، معلوم کر لیا، اور وہ اسلامی تحریک. تو یہ KFC کا مالک، اس کو جانتا ہے؟ اس کو مجھے ایک بڑے بابا کی تصویر ہر KFC کے باہر لگی ہوتی ہے. آپ کو اس کی ہسٹری پتا ہے؟ یہ 62 سال کی عمر میں 62، اس کی پوری زندگی اتنی میزریبل ہے. 62 سال کا تھا یہ. کیا ہوا اس کے ساتھ؟ اس کے ساتھ یہ ہوا کہ بیوی سے جھگڑا ہو گیا، اس نے مارا، اس کے نتیجے میں گرفتار ہو گیا، جیل میں رہا، کنگلا، کچھ نہیں پاس. وہاں سے باہر آیا، بیٹی اس کے ساتھ رہتی تھی، وہ چھوڑ کے چلی گئی. اس کی مطلب لائف اتنی خراب تھی. بالآخر ایک دن یہ سوسائڈ کرنے جا رہا تھا، خودکشی کرنے. زندگی کی جتنی بھی کمزور ترین صورتحال ہو سکتی ہے وہ اس کی تھی. کوئی KFC کے باہر جو ایک بابا کی تصویر ہوتی ہے نا، وہ لگے ہوئے بڑے اسمارٹ سا. اس وقت اس کے پاس، اس کو کچھ خیال آیا، کسی نے سمجھایا یہ کیا ہوا مجھے پتا نہیں، کسی نے سمجھایا یہ کیا ہوا، تو اس کے پاس ٹوٹل $25 تھے. کتنے؟ $25. انتہائی حقیر رقم. اس نے سوچا میں کیا کر سکتا ہوں. اس کو خیال آیا کہ میں صرف ایک کام کر سکتا ہوں، میں مرغی اچھی کر سکتا ہوں، مرغی اچھی فرائی کر سکتا ہوں. اور کچھ نہیں آتا تھا. اس نے گیا $25 کی انویسٹمنٹ کی، اور شام کو اس کے پاس $86 موجود تھے. وہ مرغی اس نے بیچی اور چل 87 سال کی عمر میں جب اس کا انتقال ہوا تو 119 ممالک میں KFC کی برانچیں قائم ہو چکی تھیں. کیا تھا؟ ایریا آف کنسرن بہت بڑا تھا. اور ایریا آف انفلوئنس، سرکل آف انفلوئنس میں کیا تھا؟ میں مرغی اچھی تل لیتا ہوں. بس اس مرغی اچھی تلنے کی وجہ سے کہاں سے جب اس کو بڑھایا، اس کے اوپر کام کیا، تو یہ جو ہے نا کہیں سے کہیں پہنچ گیا. تو ہر ایک، اگر آپ نے یہ چیز کنسیو کر لی کہ آپ کے اندر اللہ نے کون سی خوبی رکھی ہے، آپ نے وہ خوبی اپنے اندر ڈرائیو کر لی، وہ اخذ کر لی، تو سمجھ لیجئے کہ آپ کامیابی کے راستے پہ چل پڑے. اللہ کی سنتوں میں تبدیل نہیں ہوتی. اللہ نے رکھا ہے یہ کام کہ اگر آپ نے اپنی یہ ایریا آف انفلوئنس ایکسپلین کر لیا، یہ اسی کی تھوڑی سی مزید وہ ہے کہ جو پرویکٹیو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کیا ہوتے ہیں؟ کامیاب لوگ. وہ اپنے ایک سرکل آف انفلوئنس کو اتنا بڑھا لیتے ہیں کہ کنسرن، ان کی کمزوریاں تھوڑی رہ جاتی ہیں. اینڈ وائس ورسا، وہ لوگ کہ جن کا ایریا آف کنسرن بڑا ہو جاتا ہے، جن کی کمزوریاں بڑی ہو جاتی ہیں، وہ انفلوئنس پہ حاوی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟
اچھا اس کے بعد یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی، تو اب اگلی بات ہم کرتے ہیں پیراڈائم. آپ کا چشمہ کیسا ہے؟ اگر آپ نے گرین چشمہ لگا لیا تو دنیا آپ کو گرین نظر آئے گی. اگر آپ نے لال چشمہ لگا لیا تو دنیا آپ کو لال نظر آئے گی. اگر آپ نے دھندلا چشمہ لگایا تو دنیا آپ کو دھندلی نظر آئے گی. اسٹیفن کوے لکھتا ہے، اسٹیفن کوے جس نے پرو ایکٹیویٹی پہ بڑا کام کیا ہے، وہ یہ لکھتا ہے کہ ہم ایک صبح ایک پارک میں بیٹھے ہوئے تھے. ایسا واقعہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. ایک پارک میں صبح بیٹھے ہوئے تھے ہم، اور بڑا پرسکون پارک تھا. ہم روزانہ صبح جا کے بیٹھتے تھے، اور خاموش پارک، سب بیٹھے ہوئے، عموماً 40+ کے لوگ ہوتے ہیں، سب بیٹھے ہوئے، انکل آنٹیز ٹائپ کے لوگ بیٹھے ہوئے. اچانک ایک آدمی آیا، عجیب وحشت زدہ سا، اس کے چہرے پہ بھی 12 بج رہا ہے. اس کے ساتھ 6 بچے، اور 6 بچوں نے پورا پارک درہم بھرم کر دیا. کوئی ادھر سے ادھر گملہ کھینچ رہا ہے، کوئی اس کو ہلا رہا ہے، شور الگ ہو رہا ہے. نتیجہ یہ کہ ہم سب ڈسٹرب ہو گئے، اور سب کے ذہنوں میں بیک وقت ناگواری کا احساس. سب اریٹیٹ ہو گئے، سب تیز ہو گئے. یہ 6 بچے، 7 بچے، اور یہ ان کا باپ ہے، اور عجیب وحشت زدہ سی حالت میں، اور بجائے بچوں کو سمجھانے کے یہ خود ایک بینچ پہ بیٹھ گیا. ہم سب میں بیک وقت، اسی کو پیراڈائم کہتے ہیں، سب ایک زاویہ فکر، زاویہ نظر، ہم سب ایک سوچ میں آ گئے، ہم سب ایک پیراڈائم میں آ گئے کہ یہ آدمی جو ہے نا یہ گڑبڑ ہے، اور یہ عجیب بدتمیز آدمی ہے، عجیب الیٹریٹ سا آدمی ہے، اور اس کے ساتھ یہ بچے ہیں، بدتمیز بچے ہیں، بالکل کچھ کر ہی نہیں رہے. اچانک اب سب کا ایک ہی رائے بن رہی ہے اس کے بارے میں. اچانک ان میں سے ایک فرد اس فرد سے کہتا ہے کہ بھائی بچوں کو ذرا سمجھاؤ، یہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں. اب سارے لوگ جو ہیں بیک وقت ایک ان کی سوچ ہے. لیکن جیسے ہی اس فرد نے بات کی، سامنے سے اس آدمی نے جواب دیا، وہ بڑے وحشت زدہ سے آدمی نے، 37-38 سال کی اس کی عمر تھی، کہ اصل میں ان کی ماں مر گئی ہے، اور ان بچوں کو پتہ نہیں ہے کہ ماں مر گئی ہے. 3 گھنٹے بعد تدفین ہے. وہاں جو سسٹم ہوتا ہے، ہم نے جو ہے وہ کمپنی سے کہہ رکھا ہے، جو بھی کمپنی ہوتی ہے تجہیز و تدفین کی، تو ان بچوں کو معلوم نہیں ہے. تو میں ان کو بھی بتانا نہیں چاہ رہا، میں چاہ رہا ہوں تھوڑی دیر میں ان کو بتاؤں. آپ لوگوں سے بہت معذرت. اچانک جیسی صورتحال، چشمہ تبدیل ہو گیا سب کا، سب کے سوچنے کا انداز تبدیل ہو گیا، اور سب نے بیک وقت اس آدمی کو بھی پوچھنا شروع کر دیا، اور اس سے کنڈولنس شروع کر دی، اور سب نے بیک وقت ان بچوں کو بہلانا شروع کر دیا. پیراڈائم شفٹ ہو گیا. رائے تو تبدیل ہو گئی نا، رائے تبدیل ہو گئی. تو بعض اوقات آپ کو دوسرے کی صورتحال کا پتہ نہیں ہوتا، بعض اوقات آپ کو صورتحال کا پتہ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے آپ ایک غلط رائے قائم کر لیتے ہیں. تو جو ہم نے پیچھے بتایا ہے کہ دوسری چیز یہ کہ سچویشن کا پورا پتہ ہو. جب تک آپ کو پوری صورتحال کا پتہ نہ ہو، اس وقت تک ریئیکشن نہ دیں آپ. یہ ایسی ایک اور چیز ہے. یہ دیکھیے، ان میں سے کون غلط ہے؟ عقیل، ان میں سے کون غلط ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ دونوں غلط ہیں، دونوں ٹھیک ہیں. لیکن سمجھ کیا رہا ہے؟ ادھر والا آدمی کیا سمجھ رہا ہے؟ یہ 6 ہے. ادھر والا آدمی کیا سمجھ رہا ہے؟ کہ یہ 9 ہے. بات تو دونوں کی ٹھیک ہے، لیکن دونوں کو دوسرے کا اینگل نہیں پتا. یہ ہو جاتا ہے. اگر آپ کو دوسرے کی صورتحال نہیں پتا ہوگی تو آپ بڑے بڑے فیصلے غلط کر سکتے ہیں، بڑے بڑے غلط فیصلے کر سکتے ہیں. یعنی ایک دفعہ ایک واقعہ ہے کہ سعودی عرب کی بات ہے. یہ واقعہ بھی اس وقت کا ہے جب ابھی یہ انٹرنیٹ نہیں آیا تھا لائف میں، تقریباً 100 سال پرانا واقعہ. تو وہ سعودی عرب کے ریجن میں، پورے عرب ریجن میں، اس وقت سعودی عرب تو وجود نہیں رکھتا تھا، بل اس ریجن میں کوک کی سیل شدید ڈسٹرب تھی. تو کوک کی ایڈمنسٹریشن نے طے کیا کہ یہاں پہ کسی کو بھیجیں. تو ایک بڑا اپنا توپ قسم کا مینیجر جو ہے نا، مارکیٹنگ مینیجر، وہ اس علاقے میں آیا، اور اس نے ایک مارکیٹنگ کمپین کی بنیاد رکھی. اس نے مارکیٹ انالائسس کیا. تو اس نے، اس زمانے میں نیٹ تو نہیں تھا، ٹی وی بھی نہیں تھا، ریڈیو بھی ابھی مارکیٹ میں نہیں آیا تھا، صرف مارکیٹنگ پلان تھا. مارکیٹنگ میں تھا اخبار اور ہورڈنگس، بڑے بڑے بورڈز. تو اس نے اپنی ایک مارکیٹنگ اسٹریٹجی بنائی. اس نے کہا کہ 1 تاریخ سے یہ بورڈ لگ جائیں گے جو پکٹوریل ہوں گے. عربوں کو پڑھنے پڑھنے کا کوئی شوق زیادہ نہیں ہوتا، پڑھتا کوئی نہیں ہے نا، ابھی بھی نہیں پڑھتے، اس زمانے میں تو بالکل ہی نہیں پڑھتے تھے. تو مارکیٹنگ پلان یہ تھا کہ تصویریں لگیں گی. پہلی تصویر کیا ہوگی کہ ایک آدمی جو ہے وہ تھکا ہارا پڑا ہوا ہے ریت کے اوپر. دوسری تصویر ہوگی کہ وہ کوک پی رہا ہے، اور تیسری تصویر ہوگی کہ وہ بھاگنے والا. یہ تقریباً اس طرح ہی، ٹھیک ہے. اس کمپین کی بنیاد رکھی. 1 تاریخ کو یہ ہورڈنگز پورے سعودیہ میں لگے، پورے عرب جو اس وقت کا پروونس تھا، اور 3 تاریخ کو انتہائی ذلت آمیز انداز میں اتار لیے گئے. وجہ کیا رہی ہوگی؟
समझ में आती है? पैराडाइम, गलत पैराडाइम। क्या गलत पैराडाइम है? मैसेज वो क्या देना चाह रहा था और उल्टा मैसेज पहुंचा। इसलिए कि अरब जो है वो हर चीज को राइट टू लेफ्ट पढ़ते हैं ना, लिखते हैं। अरबों ने क्या मैसेज पढ़ा? अच्छा भला एक आदमी भाग रहा था, उसने कोक पी और अंटा का फील हो गया। मैसेज, पैराडाइम। आपको पैराडाइम का नहीं पता, गया। हमेशा हमेशा टाइम लीजिए फैसला करने में, हमेशा अपने आप को एडजस्ट कीजिए। अल्लाह ताला आपको कोई ना कोई क्लू देगा। तनाज़ात में भुड़ुम करके नेमत साहब ने बयान नहीं दाग दिया, एक कंपेन नहीं शुरू कर दी, अचानक कोई बस मैदान में निकल आते, केपीटी को फांसी दो, चेयरमैन को। कूल, काम, कंपैक्ट, कंपोस्ट। हमेशा स्ट्रेटेजी, हमेशा अपनी शख्सियत के अंदर ये चीज पैदा कीजिए। ये है पैराडाइम। हमेशा आपको दूसरे के एंगल का पता हो। अच्छा, उसके बाद एक तीसरी चीज है थिंग्स इन योर कंट्रोल और थिंग्स नॉट इन योर कंट्रोल। देखिए, हमेशा सिचुएशन में आप नाज़िम हल्का हैं, आप सर्किल इंचार्ज हैं, आप यानत के इंचार्ज हैं, आप लाइब्रेरी के इंचार्ज हैं, आप एक कारकुन हैं, आप एक नाजिम हैं, आप कुछ भी हैं, आप बहुत बड़े तीसमार खान हैं, आप छोटे से कारकुन हैं, कोई मसला नहीं है। दो तरह के फैक्टर होते हैं। एक होता है वो चीजें जो आपके कंट्रोल में, एक वो चीजें जो आपके कंट्रोल में नहीं है। जो प्रोएक्टिव आदमी होता है ना, वो हमेशा जो चीजें उसके कंट्रोल में होती है ना, उन पे काम करता है। और जो रिएक्टिव आदमी है वो हमेशा, अरे यार मौसम खराब था, अबे मौसम तुम्हारे कंट्रोल में है, घंटों मौसम पे बात कर लेगा। ये सामने वाले, उसने फलां भाई साहब, फलां जनाब ने जो है उस दिन ये कह दिया, बस पूरा प्रोग्राम खराब हो गया। हमेशा ये बात याद रखिए कि जो प्रोएक्टिव आदमी है वो उस सर्किल में काम करता है जो उसके कंट्रोल में होती है। मैं ये कर सकता हूँ, ये मेरी वर्क है, मैं ये खेल सकता हूँ, ये मेरा आइडिया है, ये मेरी कोशिश, मेरा बिहेवियर, मेरा एटीट्यूड, मेरा रवैया, मेरी कोशिश, मेरा निकलना, मेरा काम करना। जबकि रिएक्टिव आदमी क्या करता है, वो हमेशा अपने दूसरों के मौजू पे बात करता है। वो हमेशा फलां ने ये कर दिया, फलां ने ये कर दिया, इमाम नवाज शरीफ ने ये कर दिया था। आपके सामने है ना, आपके सामने रिएक्टिव की बहुत बड़ी मिसाल तो आपके सर पे बैठी हुई है, जो आपका वजीर आजम है। फलां ने ये कर, आज तक अपनी बात करने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन रिएक्टिव अप्रोच क्या है कि वो, प्रोडक्टिव अप्रोच क्या है कि वो अपनी खूब, मैंने ये किया, ये मेरा काम है। कंपैरिजन करना है तो ये देखो, ये आपके पास, ये देखिए आपके पास, आप जायजा लीजिए। पहला काम हमने क्या तय किया था कि हमने अपने सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस बनाना है और सर्किल ऑफ कंसर्न बनाना है। ये मेरी ताकतें हैं, ये मेरी कमजोरी हैं। दूसरा काम हम ये तय करते हैं, ये आदमी ने अपना, क्या मैं इनफ सो रहा हूं, ये मेरा सर्किल ऑफ, ये मेरा कंट्रोल, ये वो चीजें हैं जो मेरे कंट्रोल में। क्या मेरी नींद पूरी है, क्या मैं कितना मुस्कुराता हूं, मैं अपनी गलतियों के ऊपर तवज्जो देता हूं, मैं कितने जल्दी जो है अपने आप को कितना एक्सेप्टेंस अपने लिए रखता हूं, मेरी बाउंड्रीज मैंने जो बनाई हैं, मैं अपनी बाउंड्रीज के अंदर किस तरह दूसरे को एंट्री देता हूं, क्या मैं शुक्रगुजार हूं, लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, क्या मैं अपने साथ ट्रीटिंग माई सेल्फ विथ काइंडनेस, क्या मैं अपने साथ काइंडनेस, अपने साथ क्या मैं दूसरों की मदद करता हूं, क्या मैं अपने अल्फाज का पास रखता हूं, मैं वाकयात को किस तरह इंटरप्रेट करता हूं, किस तरह तर्जुमानी करता हूं, मैं अपने आप से किस तरह बात करता हूं, क्या मैं दूसरों को माफ करता हूं, क्या मैं ऑनेस्ट हूं, क्या मैं माइंड वगैरह वगैरह वगैरह। यानी आपके पास क्या टाइम मैनेज करता हूं, आप ये तय कीजिए जो मेरे करने की चीजें हैं, क्या मैं कर रहा हूं, क्या मेरे पास से वो पॉजिटिव वो निकल रही है, या मैं हर वक्त ऐसे फैक्टर्स पे बात करता हूं जो मेरे कंट्रोल में नहीं है। हुकूमत की पॉलिसी मेरे कंट्रोल में नहीं है, अब हर वक्त मैं हुकूमत की पॉलिसी को लेकर अपने हल्के को खराब करता रहा हूं कि जी कोरोना में ये ऑर्डर दिया। भाई आपके पास अपॉर्चुनिटीज मौजूद थी, आपने अपने आप को किस तरह मैनेज किया। ये दूसरी चीज थी। यानी पहली चीज हमने क्या डिस्कस की, सर्किल ऑफ कंसर्न, मेरी ताकतें और मेरी कमजोरियां। दूसरी चीज हमने डिस्कस की पैराडाइम, आपका जाविया नजर क्या है। अब हम तीसरी चीज पे बात करते हैं, वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके जो रिस्पॉन्स है वो देने की सलाहियत आपके अंदर कितनी है। देखिए, एक्टिविटी हम करा लेते, लेकिन चलें कोई बात नहीं। कोक आप थोड़ी सी हिलाएंगे, उसके बाद खोलेंगे, क्या होगा, आप बताएं बेटा। ग्रीन शर्ट, क्या नाम है,
کیا ہوگا کوک کو آپ کھولیں گے؟ فراز نام ہے، مہد. کیا ہوگا جب آپ کوک کو زور سے ہلا کے کھولیں گے؟ ایکسپلوژن ہوگا نا، کوک باہر آ جائے گی، ٹھیک ہے نا. لیکن پانی کو آپ کتنا بھی ہلا کے کھولیں ایسا کوئی چیز نہیں ہوگی. یہ کیا ہے؟ کوک کا ریئیکشن اور پانی کا ریئیکشن. اب آپ یہ اپنا جائزہ لیجئے، آپ کا رسپانس کوک والا ہے یا آپ کا رسپانس سامنے سے کوئی بات ہو گئی، کوئی واقعہ ہو گیا، آپ کیا کرتے ہیں؟ پھٹ پڑتے ہیں. اس نے کہا آپ نے اس نے اکا مارا، نیلا مارا، آپ نے دیلا مار دیا. اس نے ایک بات کی، آپ نے دو بڑھا کے بول دی. گاڑی سامنے لے آیا، غلط لایا تھا، آپ نے اس نے گاڑی شیشہ کھولا، اس نے دو سنائی، آپ نے تیسری سنا دی، اشاروں میں کچھ کہہ دیا اس پہ. یہ ہے کوک کا رسپانس. کوک کا رسپانس ہمیشہ ضائع ہو جاتا ہے، یہ ضائع ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا نا جو کوک باہر آتی ہے وہ استعمال میں نہیں آتی، وہ گر جاتی ہے. یہ آپ کا رسپانس ضائع ہو گیا. پانی کا رسپانس یاد رکھیے، پانی وقت کا انتظار کرتا ہے. پانی پرو ایکٹیو ہے، کوک ری ایکٹیو ہے. پانی جو ہے وہ وقت کا انتظار کرتا ہے. پانی کو کتنا بھی ہلا لیں وہ ریئیکشن نہیں دیتا، لیکن جب پانی ریئیکشن دیتا ہے تو سب کچھ فنا ہو جاتا ہے، تو ہمیشہ کامیابی حاصل کرتا ہے. تو ہمیشہ اپنے رسپانس کو چیک کیجئے اور کوک مت بنیے، پانی بہت بنیے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب ہمارے پاس چند ری ایکٹیو فیسز ہیں، یہ میں آپ کی دلچسپی کے لیے تھوڑا سا نہیں آپ غور کیجئے گا. اچھا، اس کے اندر یہ بتا دوں آپ کو کہ جو چہرے میں آپ کو ابھی دکھانے جا رہا ہوں، میں کچھ پرو ایکٹیو فیسز دکھاؤں گا، آپ کچھ ری ایکٹیو فیس دکھاؤں گا. پہلا کام تو یہ کرنا ہے، آپ نے اپنا جائزہ لینا ہے، کیا آپ پرو ایکٹیو ہیں یا آپ ری ایکٹیو ہیں. دوسری بات یہ کہ یہاں اس چکر میں پڑ جائیے گا کہ یہ آدمی یہاں نہیں، یہاں مجھے اس سے اختلاف ہے، ایسا اس چکر میں نہیں پڑیے گا. دوسری بات یہ کہ یہ کوئی ایمان کی لسٹ بھی نہیں ہے، یہ صرف وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں ہمارا خیال، میرا خیال ہے، ممکن ہے آپ کی پرو ایکٹیو کی لسٹ الگ بنے. آپ بنائیے گا یہ لسٹ. آپ یہ دیکھیے گا، صرف جو بات میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ پرو ایکٹیو چہرے الگ بول رہے ہوں گے اور ری ایکٹیو چہرے الگ بول رہے ہوں گے. آپ کو پرو ایکٹیو کو تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چہرہ بتا جاتا ہے کہ یہ آدمی پرو ایکٹیو ہے اور یہ آدمی ری ایکٹیو ہے. لو جی، یہ میرے خیال میں، یہ میں نے اپنے حساب سے بنائی ہے پرو ایکٹیو فیسز. پروفیسر غفور احمد دنیا جانتی ہے، حکیم سعید، مولانا مودودی. سید مودودی، آپ نے وہ جملہ پڑھا ہوگا یا میں یاد دلاؤں گا، نہ پڑھا ہو ذرا جملے کو غور سے سنیے گا. پرو ایکٹیویٹی کے لحاظ سے آئیڈیل جملہ ہے. میں نے یہ فیصلہ کیا ہے، اگر میرا دامن کانٹوں سے الجھ جائے تو میں دامن کا وہ حصہ کاٹ کے آگے بڑھ جاؤں گا، اپنا کام نہیں چھوڑوں گا. پرو ایکٹیویٹی. اس چکر میں نہیں پڑھنا میں جواب، اگر میں جواب دینے لگ گیا تو تحفظ القرآن کون لکھے گا، کہ دینیات کون لکھے گا، خطبات کون لکھے گا. اتنا بڑا عظیم الشان جو تحریک اسلامیہ کا کام ہے، اگر سید مودودی نے جواب دینے شروع کیا ہوتے تو کیا سید مودودی جو ہیں وہ یہ سارا کام کر پاتے؟ کہ یہی کام کر رہے ہوتے؟ کبھی جواب نہیں دیا. سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ لاہور میں اسرا میں رہا کرتے تھے. اسرا کی جو مسجد تھی وہاں وہ جمعہ پڑھنے جاتے تھے. اس مسجد کے امام صاحب سخت مخالف تھے جماعت کے، اور اتنے مخالف تھے کہ وہ جمعے کو تقریریں اکثر مولانا مودودی کے خلاف کیا کرتے تھے. اور مولانا مودودی اگلی صف میں اتحیات کے انداز میں ایسے ہاتھ باندھ کے بیٹھا کرتے تھے. لوگ ان سے کہا کرتے تھے کہ مولانا آپ یہاں جمعہ ہی نہ پڑھیں، عجیب سی بات لگتی ہے کہ وہ آدمی آپ پہ تنقید کر رہا ہے اور نازیبہ انداز میں، اور آپ اگلی صف میں چوتھے پانچویں آدمی آپ بیٹھے ہوئے. مولانا نے کہا نہیں، مجھے ایسی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی کہ میں یہاں نماز چھوڑوں. ایک دن تو حد ہو گئی. حد یہ ہوئی کہ مولانا مودودی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ شخص جو مولانا مودودی کو مانتا ہے، اس شخص کے مرنے کے بعد اس کی قبر کے اوپر اگنے والی گھاس کو جو بکری کھاتی ہے، میرے خیال میں اس بکری کا دودھ بھی حرام ہے. سوچئے، اور سامنے وہی شخص بیٹھا ہوا ہے. اس کو، اور وہ شخص نہیں اس کو ماننے والا، اس کو ماننے والے کی قبر کے اوپر جو گھاس اگتی ہے، اس گھاس کو جو بکری کھاتی ہے، اس بکری کھانے والے، اس بکری کا دودھ بھی حرام ہے. مولانا باہر جماعت کے لوگ جمع ہو گئے. مولانا نکلے تو مولانا دیکھا جماعت کے لوگ کھڑے ہیں. مولانا گئے ان کے پاس، انہوں نے کہا مولانا حد ہو گئی ہے، اب تو آپ اس مسجد کے میں نماز پڑھنی بند کیجیے اور ہم اس کا علاج کریں گے. پھر مولانا نے کہا مجھے ایسی کوئی حدیث نہیں ملتی کہ مودودی کی مخالفت کرنے والے کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے، میں تو یہی نماز پڑھوں گا. پرو ایکٹیویٹی. مولانا صاحب ری ایکٹیو تھے، یہ پرو ایکٹیو تھے. اور پھر ہوا یہ کہ وہ صحابی بعد میں جماعت کے رکن بنے. تو یہ ہے پرو ایکٹیو اپروچ. آپ دیکھتے جائیے، اس کے اندر جو ہے آپ کو یہ میری پرو ایکٹیویٹی کی لسٹ ہے. ایک اور واقعہ سناؤں آپ کو. وہاب ریاض نیچے سے تیسرا آدمی.
वहाब रियाज एक हारी हुई टीम का खिलाड़ी था, पाकिस्तानी टीम चैंपियंस ट्रॉफी से आउट हो चुकी थी, तय था अगली फ्लाइट से वापस जाना है, और पाकिस्तान का मैच था ऑस्ट्रेलिया से, और ऑस्ट्रेलिया से उस मैच में ये तय था कि पाकिस्तान हार जाए जीत जाए, पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं है। ऐसे में सुबह जब मीटिंग हुई टीम की तो उसमें घबराई हुई आवाज में, वहाब रियाज एक छोटा सा लड़का था उस जमाने में, अब तो जान गए लोग, जानते भी नहीं थे, उसने कहा कि आज का दिन है, अगर कुछ इज्जत कमानी है तो आज कमा सकते हैं, अगर आज हम गए तो फ्लाइट तो तैयार खड़ी है हमारी। खैर उस दिन वहाब रियाज ने, कभी मौका लगे तो आपको मालूम है क्रिकेट एकेडमीज में वहाब रियाज ने एक स्पेल किया, वो मेरे पास यहाँ मौजूद नहीं है, वो स्पेल क्रिकेट एकेडमीज में दिखाया जाता है, नए लड़कों को, क्रिकेटर्स को क्रिकेट एकेडमीज में दिखाते हैं वो स्पेल, क्रिकेट की तारीख का शानदार तरीन स्पेल। वहाब रियाज कोई बहुत 5 स्टार प्लेयर नहीं है, लेकिन वहाब रियाज ने प्रोएक्टिविटी, एक क्रिकेट की एबिलिटी के अंदर प्रोएक्टिविटी डाल दी, और वो स्पेल तैयार हुआ जो क्रिकेट की तारीख में अगले दिन, कभी मौका लगे तो देखिएगा, अगले दिन अखबारात ने जो क्रिकेट के मौजू पे स्पोर्ट्स हमारा न्यूज़पेपर्स थे ऑस्ट्रेलिया में और यूके में, उन्होंने हेडिंग लगाई वहाब रियाज का स्पेल। खबर ये नहीं थी कि ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को हरा दिया, खबर ये थी कि क्रिकेट की तारीख का खौफनाक तरीन स्पेल जो है ना वो फेंका गया। वहाब रियाज की बॉडी लैंग्वेज, वहाब रियाज के फेस एक्सप्रेशन, वहाब रियाज का स्टाइल, वहाब रियाज का पूरा, और फिर आखिर में हुआ ये पूरा स्पेल किया गया शेन वॉर्न के सामने, शेन वॉटसन के सामने, सॉरी शेन वॉर्न तो पहले वाला था, और शेन वॉटसन ने उस स्पेल को फेस किया, और वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता कहां से गेंद आ रही थी, कहां जा रही थी। न वहाब रियाज ने उसके बाद वो स्पेल कराया, कभी देखिएगा मौका लगे, वो पढ़ाया जाता है, उसके अंदर उसकी एक मूवमेंट जो है ना वो सिखाई जाती है। आखिर में वहाब रियाज ने जब वो आखिरी गेंद फेंकी तो कहका मार के हंसा, और उसने जो है ना जाके उसने यूं करके ये हवाई बोसा, फ्लाइंग किस शेन वॉटसन को दिया कि झगड़ा कोई नहीं है। उस पूरे के पूरे स्पेल के अंदर इंतहाई दर्जे का एग्रेशन था, लेकिन आखिर में वहाब रियाज ने यह फ्लाइंग किस फेंका उसके ऊपर, फिर करीब किया, हाथ मिलाया, गले मिले और वापस चला गया। सुनील गावस्कर ने कहा कमेंट्री बॉक्स से कि पाकिस्तान खाली हाथ वापस नहीं जा रहा चैंपियंस ट्रॉफी से, पाकिस्तान वहाब रियाज का वो स्पेल लेके जा रहा है कि जो पाकिस्तान को और वहाब रियाज को तारीख में जिंदा रखेगा। ये होती है प्रोएक्टिविटी, कि जब आप अपनी परफॉर्मेंस पे, आप अच्छे ग्राफिक डिजाइनर हैं, आप अच्छे आईटी स्पेशलिस्ट हैं, आप अच्छे अकाउंटेंट हैं, अगर आप इसके अंदर थोड़ा सा प्रोएक्टिविटी का इंग्रेडिएंट डाल देंगे तो कहीं से कहीं आपको ये आपको पहुंचा देगी। ये है प्रोएक्टिव फेसेस। अब हम देखते हैं रिएक्टिव फेसेस। आप देख रहे हैं, आपको इससे इख्तलाफ हो सकता है, ये सब के सब जो हैं वो मेरे ख्याल से, अच्छा ये कोई इनकी दीन ईमान का मसला नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब बेईमान लोग हैं, लेकिन इनके काम में रिएक्टिविटी मौजूद है। उस रिएक्टिविटी ने इनके काम को कहीं ना कहीं जाके फिनिशिंग पॉइंट पे फना कर दिया। आप ये देखिए, ये सब रिएक्टिव फेसेस हैं। आप डोनाल्ड ट्रंप से लेकर और खलील रहमान कमर तक आ जाएं, आप अल्लामा जाफरी से लेकर और परवेज मुशर्रफ तक ले जाएं, क्या हुआ? कौन सी ताकत इनके पास नहीं थी? हर एक अपने अपने शोबे का बादशाह था, लेकिन रिएक्टिविटी ने, आप इनके फेस एक्सप्रेशन भी देखें, रिएक्टिविटी ने इनको कहीं ना कहीं आके जाके कहीं ना कहीं इनका सफर रोक दिया या सफर खराब कर दिया। तो प्रोएक्टिविटी वर्सेस रिएक्टिविटी। अच्छा, प्रोएक्टिव आदमी की लैंग्वेज भी अलग होती है। ये जुमला है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मेरे एक हाथ पे सूरज और दूसरे पे चांद रख दिया जाए तो फिर भी मैं इस काम से बाज नहीं आऊंगा। प्रोएक्टिविटी, आए मिलकर कोशिश करते हैं, कोई बात नहीं, एक बार फिर ट्राई करते हैं। मैं बैठ गया तो खड़ा कौन रहेगा? सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह का जुमला। मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं, मैं माफी चाहता हूं, गलती मेरी है। एक्सेप्टेंस, आपका शुक्रिया, कामयाबी आपकी वजह से मिली है। एप्रिसिएशन, अभी ये बोर्ड यहाँ पे ये लगाया तो असद भाई ने एक आवाज लगाई थी, क्या कहा था? किसी से कहा था आपने, क्या जुमला था? बोल रहे हैं, शर्माए नहीं कोई। आपने कहा था कि कुछ कहा था आपने, प्रोएक्टिव लैंग्वेज होती है ये। हालांकि असद भाई ने कहा था, लेकिन प्रोएक्टिव जुमला था कि बहुत अच्छा जुमला बोला था, मतलब मैंने उसको फील किया था। हैं? नहीं आता है ऐसे। तो ये प्रोएक्टिव लैंग्वेज होती है। एप्रिसिएशन, प्रोएक्टिव आदमी हमेशा एप्रिसिएट करता है, इसलिए उसको लोगों को लेकर चलना होता है। शिकवा जुल्मत शख्स से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की एक शम्मा जलाते जाते। ये एक शेर है, इकबाल की शायरी।
اقبال کی شاعری جو اقبال کو ممتاز کرتی ہے، اقبال کو جس شاعری نے، اقبال تو 1905 سے پہلے بہت سارے شاعروں کی طرح عشق و عاشقی کی شاعری کرتے تھے، عشق مجازی کی. جس شاعری نے اقبال کو یہ بنایا ہے کہ اقبال کو اس صدی کا سب سے بڑا شاعر کہا گیا اور نوبل پرائز کے لیے ان کا نام تجویز کیا گیا، وہ اقبال کی وہ شاعری ہے جو پرو ایکٹیو شاعری ہے، جو کچھ کرنے پہ اکساتی ہے. اس کے برعکس آپ ری ایکٹیو پہ آئیں. ری ایکٹیو آدمی کا جملہ میں تو پہلے ہی کہا تھا، میں تو پہلے سے کہہ رہا تھا، میں تو پہلے ہی کہہ دیا تھا، مائک ہمیشہ خراب ہوتا ہے، کچھ بھی ہو جائے مائک ہمیشہ، یہ ہمیشہ اس کی تلاش میں رہتے ہیں. اوے نواز شریف، اب کچھ نہیں ہو سکتا، ہمیشہ آپشنز بند کر دینا، اب کچھ نہیں ہو سکتا. کیا مصیبت ہے، یہ ری ایکٹیو آدمی کا جملہ ہوتا ہے. میں تو ایسا ہی ہوں بھائی، تو میں کیا کروں؟ ہمیشہ ہمیں ہمارے حلقے کو ہمیشہ سامان کم ملتا ہے، ہمارے ساتھ ہمیشہ زیادتی ہوتی ہے. اور شاعری میں اقبال کی شاعری کے مقابلے میں میر تقی میر کی شاعری، یہ سب ریحان بھائی خیر ہے. میر کی شاعری، یہ میر کی شاعری جو ہے یہ آپ کو پوری ری ایکٹیویٹی کی، رونا دھونا اپنے ذاتی مسائل. مجھ سے ہمیشہ غلطی ہو جاتی ہے اس میں. اچھا، پرو ایکٹیو آدمی ہمیشہ پر امید ورسز ناراض. یہ پی ٹی آئی کا فلیگ نہیں بنایا میں نے گرین سائڈ پہ جو ہے رکھا ہے اپنا پرو ایکٹیو آدمی کا رویہ. یہ رویے ہیں، یہ وہ رویہ ہے جو ری ایکٹیو آدمی کا ہے. پر امید بمقابلہ ناراض، ذمہ داری بمقابلہ الزام. کوئی بھی چیز خراب ہو گئی، ذمہ داری والا آدمی کہے گا، آگے بڑھے گا، ٹھیک ہے جی اور ٹھیک کرنے کی کوشش کر. الزام والا اس میں وجوہات نکالنے شروع کرے گا کہ اصل میں اس میں یہ خرابی ہے، اصل میں پہلے ہی کہہ رہا تھا، وہ اصل میں مسئلہ ہے نا، وہ میں تو کہا تھا بت کو نہ رکھیں، پھر بت کو رکھ لیا، تو پھر یہ تو ہونا ہی تھا. لیکن جو آدمی ذمہ دار ہوگا وہ فوری طور پہ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے گا. شکر گزاری اور ناشکری، اپریسیشن، یہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپریسیشن ہے نا، یہ جبکہ ناشکرا آدمی جو ہے نا وہ ہمیشہ جو ہے نا وہ بریانی میں نمک، یا اس کی بریانی میں ہمیشہ کنکر نکل آتا ہے. یہ بھی ہوتا ہے خدا کی طرف سے، یہ ناشکرا پن. سوچا سمجھا رد عمل، وہ جو میں نے کہا کول کام کمپیکٹ کمپوز، جبکہ فوری رد عمل، کوک والا رد عمل. اپنے آپ پر قابو، وہ آؤٹ آف کنٹرول. لیٹس ٹرائی ایٹیٹیوڈ، ممکن نہیں ہے ایٹیٹیوڈ. مستقبل کے صورت گر، یہ آدمی پرو ایکٹیو آدمی جو ہے ہمیشہ مستقبل کی بات کرتا ہے. ری ایکٹیو آدمی ہمیشہ ماضی پرست ہوتا ہے. حضرت علی کے بارے میں بڑا مشہور واقعہ ہے. حضرت علی کے سامنے لوگ بیٹھ کے جو ہے نا ہر وقت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق کی تعریفیں کیا کرتے تھے. تعریف کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا تھا کہ حضرت ابو بکر کے وہ کوئی مداح خوانی کرتے تھے جو ان کی عقیدت میں. تعریف کرنے کا مقصد یہ ہوتا تھا حضرت علی کو ٹیز کریں، اریٹیٹ کریں. تو علی نے کہا محسوس کر لی یہ بات. حضرت علی نے کہا کہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق لاشبہ بہت خوش نصیب تھے، اس لیے وہ صحیح کام کرتے تھے، اس لیے کہ ان کو مجھ جیسے مشیر ملے گا، مجھے تم جیسے مشیر ملے. تو یہ جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے نا سامنے والے کا کہ ہر وقت ماضی پرست، وہ جی 1985 کی تو بات ہی الگ تھی، جماعت کی تو بات ہی الگ تھی، اب وہ بات رہی نہیں ہے. جماعت بھائی آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ بھی تو اسی کا حصہ ہیں. 1985 میں کیا تھا، 88 میں کیا تھا، 90 میں کیا تھا، 97 میں کیا تھا، اس وقت تو اتنی اچھی تھی. یہ جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے نا یہ ری ایکٹیو آدمی کا ہوتا ہے. پرو ایکٹیو آدمی کے پاس پلان ریڈی ہوتا ہے. ری ایکٹیو آدمی کے پاس مسئلے کا انتظار آئے گا تو دیکھ لیں گے، صبح دیکھی جائے گی. پلانر ہوتے ہیں، یہ شکایتی ہوتے ہیں. یہ ہیجان میں فیصلے کرتے ہیں، یہ ہمیشہ یہ الٹا ہو گیا، اس کو الٹا سمجھ لیجیے گا. یہ اصولوں کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں، وہ ہیجان. ٹھیک ہے جی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پرو ایکٹیویٹی. صلح حدیبیہ پرو ایکٹیویٹی کی آئیڈیل مثال ہے. کیسے اس کو آپ ایکسپلین کریں گے یہاں تک کی گفتگو کی. صلح حدیبیہ ذہن میں ہے نا سب کے. ایک صلح ہوئی تھی جو بظاہر بڑی ہی کمزور شرائط پہ تھی، مسلمانوں کی پوزیشن بہت کمزور نظر آ رہی تھی. ہوا یہ تھا کہ حضرت عمر جو ہیں وہ باقاعدہ اس بنیاد پر آ گئے تھے کہ کیا یہ جو ہے آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں، پھر یہ کیسے آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ کافروں سے معاہدہ کر رہے ہیں. پھر حضرت علی کوئی لکھنے پہ تیار نہیں تھا. بظاہر شرائط کتنی انسلٹنگ تھیں بظاہر، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تھا. حضرت علی لکھنے پہ تیار ہو گئے. جب لکھنے پہ تیار ہوئے تو حضرت علی نے پہلا لکھا جملہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو کفار کی طرف سے سہیل بن عمرو لکھ رہا تھا. اس نے کہا نہیں بسم اللہ کو تو ہم نہیں مانتے. اب سب دیکھ رہے ہیں کچھ بظاہر بہت گر کے بظاہر. تو کیسے، کیا خیال ہے؟
کچھ ذہن میں ہے کیا؟ وہ کیا کیسے صلح حدیبیہ جو ہے وہ پرو ایکٹیویٹی کی مثال ہے؟ جی عبد الرحمان صحیح، شاباش، بہت اچھے. اور جناب جمال بھائی، جمال نام ہے نا؟ جی فیوچر کے پوائنٹ آف ویو سے. اور بالکل ٹھیک ہے، دونوں باتیں بالکل پرو ایکٹیویٹی، پلاننگ، دور کی نگاہ، آگے کا سوچنا. جی ریحان بھی کچھ کہہ رہے ہیں؟ جی جی کیا کیا؟ دوبارہ بہت عمدہ بات ہے، دوبارہ کہیے. بہت عمدہ، بالکل ٹھیک، بالکل صحیح جا رہے ہیں. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سرکل آف انفلوئنس کیا تھا اللہ کے نبی کا؟ اس میں کس چیز کی پرمیشن ملی تھی؟ اس کے اندر بظاہر بہت سخت شرائط تھی کہ یہاں سے کوئی جائے گا تو وہاں نہیں، واپس مدینے سے آپ کو مکے سے کوئی مسلمان ہو کے مدینے جائے گا تو واپس کرنا پڑے گا، لیکن مدینے سے کوئی آئے گا مکے میں تو ہم واپس نہیں کریں گے. عجیب سی بات تھی. اچھا جس وقت یہ معاہدہ ہو رہا تھا اس وقت سہیل بن عمرو جو لکھ رہا تھا، اس کا بیٹا حضرت ابو جندل جو مسلمان ہو چکے تھے اور جن کو ابو سہیل بن عمرو نے قید میں ڈالا ہوا تھا، وہ آ گئے اور انہوں نے اللہ کے نبی سے کہا کہ پناہ دے. اب ادھر سارے مسلمان ہیں 750، ادھر سارے کفار ہیں اور ایک آدمی کھڑا ہوا ہے پناہ کے لیے. اور وہ سہیل بن عمرو نے کہا اس کو تو آپ نہیں رکھ سکتے، یہ تو معاہدہ ہے. مسلمانوں نے کہا کہ نہیں، معاہدہ لکھا نہیں گیا. اس نے کہا ڈیسائیڈ تو ہو گیا ہے. اللہ نے کہا نہیں، ہم مسلمان وعدے سے نہیں پھرتا، ہم وعدہ کر چکے ہیں، تم کو بیٹا واپس جانا ہوگا، تم کو واپس جانا ہوگا. اللہ تعالیٰ کوئی راستہ کھولے گا. بہت مسلمانوں کے دل. ایسے میں اللہ کے نبی نے اپنا سرکل آف انفلوئنس ڈیزائن کیا اور ایکسپلین کیا. سرکل آف انفلوئنس کیا تھا؟ اس وقت مسلمان کتنے تھے؟ 750. اور اگلے سال جس وقت فتح مکہ کے وقت آئے تو کتنے تھے؟ 10,000. کیا ہوا تھا اس دوران؟ کیا چیز تھی جس نے 750 کو 10,000 میں چینج کیا؟ شاید ختم ہوئی، جس کے نتیجے میں دعوت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ڈیزائن کیا کہ ہم لڑتے رہیں گے تو کیا ملنا ہے؟ ہماری دعوت. سرکل آف انفلوئنس دعوت تھی. یہ دعوت تو جب ہی پھیلے گی جب امن ہوگا. سیدھی بات ہے. آپ نے سرکل آف کنسرن کو چھوٹا کیا اور سرکل آف انفلوئنس کو بڑھا دیا. اس دوران جب آپ کو وہ لوگ بالکل یعنی ٹریپ ہو گئے نا پرو ایکٹیویٹی میں. کفار جو ہیں وہ اس بات کو نہیں سمجھ پائے، انہوں نے بہت ظاہری شرائط کی بنیاد پر فیصلہ کیا، بہت ہی ضد بازی جسے کہتے ہیں نا. انہوں نے جو ہے نا لیکن پرو ایکٹیویٹی کی بنیاد پر ڈیسیجن لیا. ظاہر ہے اللہ کے نبی تھے. تمام تر مخالفتوں کے باوجود، جو کہ اندر سے بھی موجود تھی، مزاحمت، رائے نہیں تھی کسی کی، سب کی رائے یہ تھی کہ اس وقت تو لڑا جائے، ہم اتنی دور سے چل کے آئے، واپس چلے جائیں. اللہ کے نبی نے سرکل آف انفلوئنس ڈیفائن کیا، اس کو ڈیزائن کیا، اس کو بڑھایا کہ ہمیں اگلے 2 سال جو ہیں. اور پھر کیا ہوا آپ کے سامنے کہ 10,000 میں فتح مکہ ہو گئے. اگلے 2 سال میں فتح مکہ ہو گئی. تو یہ دراصل آئیڈیل مثال ہے. گڑیا جو کانٹے راستے میں بچھاتی تھی، ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، میرے خیال 2ری کلاس کے نصاب میں بک میں یہ بات موجود ہے اردو کی. لیکن کیا تھا؟ پرو ایکٹیویٹی تھی. وہ بیمار ہوئی، آپ خیریت کے لیے پہنچ گئے. لا تثریب علیکم اليوم، یہ کب کہا تھا اللہ کے نبی نے؟ فتح مکہ کے وقت. آج سب آزاد. اسی کو یہ پرو ایکٹیویٹی تھی. کھڑے ہو جاتے کہ نہیں چھوڑوں گا، آج تو میرے ہاتھ میں ہے. عبداللہ بن ابی کی منافقت کے باوجود اس کو اجتماعیت میں جگہ دینا. کیوں برداشت کیا؟ اللہ کے نبی تھے، آپ کے ایک اشارے پہ لوگ قتل کرنے پہ تیار تھے. ایک دن عبداللہ بن ابی نے کسی مسئلے پہ جھگڑا ہوا تو عبداللہ بن ابی نے کہا کہ آج کے بعد مدینے میں جو شریف ہیں، جو شرفا ہیں، وہ کمینوں کو روک لیں گے. بڑی بری لگی یہ بات. اللہ کے نبی نے صحابہ کو روک دیا، نہیں کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا. اور جب اس سفر سے واپس ہوئے تو مدینے میں انٹری کے وقت اس کا بیٹا عبداللہ بن ابی کو تلوار نکال کے کھڑا ہو گیا اپنے باپ کے مقابلے میں کہ آج میں تمہیں روکوں گا. اللہ کے نبی نے بیچ میں پڑھ کے اس کو روک لیا. تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ عبداللہ بن ابی کو اپنی اجتماعیت میں جگہ دینا، برداشت کرنا، یہ خود پرو ایکٹیویٹی کی مثال تھی. جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اس کے لیے امان ہے. یہ کب کہا گیا تھا؟ فتح مکہ کے وقت. پرو ایکٹیویٹی. ابو سفیان دشمن اسلام تھے لیکن ان کو ایک عزت دی گئی، اکرام دیا گیا.
اس لیے کہ یہ طے تھا کہ ابو سفیان مکے کا سردار ہے، آئندہ امیر قریش سے ہوگا. یہ پرو ایکٹیویٹی ہے. حضرت عمر کے قبول اسلام کے لیے دعا، دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے لیے دعا کی تھی. کیا تھا؟ آپ دیکھ رہے تھے، آپ کے ذہن میں تھا عمر کے قبول اسلام سے یہ فائدے ہوں گے. طائف کی دعا، یہ نہیں ان کی آئندہ نسلوں میں سے کوئی مسلمان ہو جائے گا. بادشاہوں کو خطوط، ایک کمزور سی جگہ عرب کی حیثیت کیا تھی، یعنی عرب اتنا ریموٹ ایریا تھا کہ اس کے بارے میں یہ لوگ سوچتے تھے کہ قیصر و کسریٰ کہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اس کا کوئی یعنی اوقات نہیں ہے. ایک بالکل ریموٹ سی جگہ ہے کہ جس کو اوپر فوج کشی بھی یہ لوگ توہین سمجھتے تھے. وہاں کی تھوڑی سی اجتماعیت کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے آپ نے روم کے بادشاہ کو خط لکھا، آپ نے کسریٰ کو خط لکھا، قیصر و کسریٰ کو. پھر میں تمہارے ہاتھوں میں کسریٰ کے کندن دیکھ رہا ہوں. آخری بات، ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ بس آخری بات کہ علامہ اقبال نے شاہین کو بڑا آئیڈیلائز کیا ہے. شاہین بہت بڑا پرندہ ہے، بڑا عظیم الجثہ، جبھی تو اس کو پرندوں کا بادشاہ کہتے ہیں. یہ شاہین، اس کو ایک پرندہ بہت تنگ کرتا ہے، کوا. کوا کیسے تنگ کرتا ہے؟ شاہین کو اللہ نے اس طرح بائی ڈیفالٹ ایسے بنایا ہے کہ شاہین کی گردن دیکھیں، شاہین گردن کو موڑ تھوڑی سکتا ہے، یہ گردن کوے تک نہیں پہنچ سکتی، ٹھیک ہے نا. لیکن کوا اس کو مستقل ٹیز کرتا رہتا ہے. اب شاہین کیا کرے؟ شاہین کا سرکل آف انفلوئنس کیا ہے؟ جی آپ کا نام؟ ہاں ارے یار مورے میں کمال ہے، ٹھیک ہے جی. بلند پرواز، شاہین کے بارے میں کہتے ہیں شاید کہ وہ 10 کلومیٹر اوپر تک پرواز کر سکتا ہے. شاہین اپنی پرواز کو بلند کرتا ہے، پوچھا جاتا ہے اوپر جاتا ہے، بالآخر ایک ایسے اسٹیج پہ پہنچ جاتا ہے جہاں کوے کا دم گھٹنے لگتا ہے اور کوا چلا جاتا ہے. بس آپ کی زندگی میں کوے آئیں گے، ہر ایک کی زندگی میں کوے آئیں گے. کوا کیا ہے؟ کوا ہے مخالفت، کوا ہے مزاحمت، کوا ہے مایوسی، کوا ہے اینگر، کوا ہے ڈپریشن، کوا ہے تناؤ، کوا ہے موسم، کوا ہے خسارہ، کوا ہے نامساعد حالات، کوا ہے فیملی پرابلم. کوے آئیں گے، یہ سب آئیں گے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ سرکل آف انفلوئنس، اپنی پرواز کو بلند کریں. جب آپ اپنی پرواز، سرکل آف انفلوئنس، اپنی آپ کے اندر جو طاقت ہے، شاہین کی طاقت کیا تھی؟ پرواز. آپ کے اندر جو طاقت ہے، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کا بولنا، آپ کی کمیونیکیشن، آپ کی اسمائل، آپ کا شیک ہینڈ، آپ کی باڈی لینگویج، آپ کے فیصلے، آپ اپنی پرواز کو بلند کرتے جائیں گے. بالآخر کوے خود بخود جان چھڑا کے چلے. لیکن اگر آپ نے گردن موڑنے کی کوشش کی اور کوے کے ساتھ اڑنے کی کوشش کی تو کیا ہوگا؟ کوے کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، آپ کا ہی کچھ بگڑے گا. آپ کی ہی گردن میں خراش آ جائے گی، آپ کی ہی گردن میں بل آ جائے گا اور آپ کوے کو اس سے نجات حاصل نہیں، وہ دوبارہ آئے گا. کوے سے نجات حاصل، کوا ایک سمبولک بات کر رہا ہوں میں، کوے ان ساری نیگیٹو چیزوں کا نام ہے. آپ کی پازیٹیو چیز ہے آپ کی پرواز. آپ کوے کے خلاف جدوجہد کرنے کے بجائے اپنے سرکل آف انفلوئنس پہ چلے جائیے، انشاءاللہ آپ کو رزلٹ ضرور ملے گا. خزاں کی رت میں گلاب لہجہ، خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے. ہوا کی زد پر دیا جلانا، جلا کے رکھنا کمال یہ ہے. واخر دعوانا